وہ عید الزہرا کی خوشی ہم کیوں مناتے ہیں؟ ایک ہی جملہ کہتے ہیں نا کہ آج شہزادی اتنا خوش ہے تو جہاں سیدہ خوش وہاں ان کے ماننے والے خوش. عید الزہرا میں ہمارے گھر میں کوئی خوشی نہیں آئی. نہ ہماری بیٹی کی شادی ہوئی ہے، نہ ہمارے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، نہ ہمارے ہاں کوئی اولاد پیدا ہوئی ہے، نہ ہماری شادی ہوئی ہے، نہ ہمارا کوئی جاب لگا ہے، نہ ہمیں باہر کا کوئی ویزا ملا ہے، نہ ہم کسی امتحان میں کامیاب ہوئے. پھر کیوں منا رہے خوشی؟ کہا اس لیے کہ آج زہرا خوش ہے، عید الزہرا. وہ خوش ہیں تو ہم خوش، اور اپنی ذاتی خوشی سے زیادہ ہم خوش ہیں. یہی مومن کی پہچان ہے. اسی لیے عید الزہرا مناتے ہیں. بھائی مراقب ابن شہر آشوب اور بحار الانوار دونوں کی روایت. شہزادی فرماتی ہیں کہ شادی کے بعد یہ پہلے دن بابا میرے گھر آئے. ایک تو اس میں کرتے والا واقعہ پیش آیا، بہت اہم پیغام ہے، لیکن وہ بھی تھوڑا سا آج کل مشہور ہو گیا، لیکن پیغام بہت ہے. آئے میرے گھر، اور میرے گھر آنے کے بعد میرے بابا نے ایک ایسا جملہ کہا. یہ شہزادی کا جملہ سنی. ایسا جملہ کہا کہ زندگی میں مجھے کبھی اس بات پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا اس جملے کو سن کے. شہزادی کہہ رہی. خالی مصائب میں وہ جملہ میں نہیں کہتا ہوں، فضائل میں بھی کہہ رہا ہوں کہ فاطمہ صابرہ ہیں، صدیقہ ہیں. صدیقہ ہے، کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتی. اگر مصائب میں اپنے مصائب کی انتہا صحبت علیہ بتا رہی ہیں تو مبالغہ نہیں ہے، غلط بیانی نہیں ہے. تو فضائل میں بھی اگر جملہ کہہ رہی ہوں صدیقہ. اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی جتنی بابا کے جملہ سن کے ہوئی. اچھا، اب عید الزہرا جس وجہ سے ہم مناتے ہیں وہ ساری چیزیں ذہن میں لے کے آئی. فاطمہ کے گھر کی جتنی خوشیاں ہیں سب ذہن میں لے کے آئی. سب سے پہلی خوشی یہی فاطمہ کے گھر میں آئی تو شادی والی. فاطمہ کی پیدائش سے لے کر فاطمہ کی شادی تک، دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، اس گھر میں مصیبتیں ہی نظر آ رہی ہیں. یعنی مصیبت کا لفظ اچھا نہیں ہے تو امتحان، ابتلا. پیدا ہوئی، ماں کی حالت دیکھی. شیب ابی طالب میں فوراً چلے گئے یہ لوگ. 3 سال وہ گزارے، یعنی فوراً کا مطلب 2 سال کی عمر تھی. وہاں سے نکلے، ماں کا انتقال ہو گئے، ابو طالب کا انتقال ہو گئے. وہ انتقال ہوا تو کفار مکہ کے مظالم تو کئی گنا بڑھ گئے، ہجرت کرنا پڑی. مدینے آئے تو یہاں کھانے کو نہیں ہے، رہنے کو نہیں ہے. پہلی خوشی جو فاطمہ کی ولادت کے بعد اس گھر میں آئی ہے وہ فاطمہ کی شادی. اب عید الزہرا کی ہم جتنی مناسبتیں بتاتے ہیں نا وہ سب اس کے بعد کی. امام حسن پیدا ہوئے، یہ ہم نے کہا عید الزہرا، لیکن یہ شادی کے بعد کا مرحلہ ہے نا. نعوذ باللہ توہین آمیز جملہ نہ بن جائے. چاہے وہ ہو، چاہے حسین کے قاتلوں سے انتقام ہو، چاہے امام زمانے کی امامت ہو جو عید الزہرا کی مناسبت فاطمہ، یہ ساری خوشیاں بات کی. سب سے پہلی خوشی تو شادی کی ہے نا. یہ شادی کے بعد جو پہلی بار باپ میرے گھر آیا، کب آیا؟ اسی دن تو آگے. دن کا مطلب ہے within 24 hours. کل رخصتی ہوئی، آج باپ بیٹی کے گھر پہنچا. اور ایک ایسا جملہ کہہ رہے ہیں، شہزادی کے الفاظ ہیں صدیقہ طاہرہ کے. بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا، مناقب میں ابن شہر آشوب نے لکھا. شہزادی کہتی ہے جملہ سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ زندگی میں اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی. یہ رضا زہرا. کس چیز نے شہزادی کو اتنا خوش کیا؟ وہی تو رضا زہرا ہوگی نا. ہاں، اگر وہ ان کے اپنے ذاتی فضائل کے حوالے سے ہوتا کہ چادر میں مجھے لیا آئے، تطہیر آئی، جبرائیل آئے، تو یہ ہمارے لیے صرف فضائل کی وجہ سے خوشی کا موقع تھا. ہم اپنے گھر میں یہ رضا زہرا نہیں لا سکتے تھے. یعنی اگر ہم اپنے گھر میں چادر اوڑھ کے اپنے نواسوں اور بیٹی کو جمع کرتے تو وہ رضا زہرا نہیں بنتی. لیکن یہ جو جملہ شہزادی بتا رہی ہے تو آپ کے گھر کا جملہ کیا ایسا جملہ ہے کہ شہزادی کا بابا کی حدیث پر یہ کامنٹ ہے کہ زندگی میں مجھے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی اس دفعہ اس جملے کو سن کے ہوئی. اس کے بعد 3-4 خوشیاں اور ملی. وہ آپ نے سنا حسن کی ولادت، حسین کی ولادت، گرچہ وہاں تو ماتم بھی اتنا ہی ہوا، لیکن یہ پہلی خوشی کیا تھا؟
پیغمبر گھر میں آتے ہیں اور آنے کے بعد بیٹی اور داماد کو بٹھاتے ہیں سامنے اور کہتے ہیں کہ آئے ابو الحسن اور اے میری بیٹی، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ گھر اس طرح سے چلاؤ کہ گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ ابو الحسن انجام دے گا اور گھر کے اندر کے جتنے کام ہیں وہ تم انجام دو گی۔ بیٹی تمہیں گھر کے باہر کے کام انجام نہیں دینا، گھر کے اندر کے سارے کام۔ جب یہ پیغمبر نے تقسیم کر دی تو فاطمہ کہتی ہیں یہ سن کر کہ میرے بابا نے مجھے گھر سے نکلنے سے ایک طرح سے ایگزمپٹ کر دیا ہے، معاف کر دیا، اتنی خوشی ہوئی کہ زندگی میں کبھی اس سے پہلے اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ مجھے کہا میں نے شب قدر ہر برکت ملے گی، اندھیرے نظر کوئی نہیں آئی، کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ یہ فاطمہ کی خوشی۔ ہمارے یہاں تو آج ہم ہر بچی کو گھر سے باہر نکل کے گھومنا ہے، پھرنا ہے، دوستوں کے ساتھ جانا ہے، مال میں جانا ہے، تفریح کے لیے جانا ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ شاید اس کو بہت مکروہ بھی نہ کہا جائے اور شاید کہا جائے کہ اس انداز سے جاتے ہیں۔ اب میں مسائل بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، وہ تقریر کا وقت ختم ہو رہا، لیکن بابا کا اتنا کہہ دینا عورت کے لیے جاب کرنا حرام ہے؟ نہیں۔ عورت کے لیے بزنس کرنا حرام ہے؟ نہیں۔ لیکن اصل جو ذمہ داری، آج تو میں جانتا ہوں چونکہ میں اتنا پرانا ہو چکا ہوں آپ کے درمیان کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، یہ پچھلے سال میں 3 مرتبہ میں نے جملہ سنا تھا لوگوں سے، لیکن کتنے گھروں میں اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے بیٹی اور باپ کے درمیان کہ باپ مجھے جاب نہیں کرنے دے رہے، شوہر مجھے فلاں کام نہیں کرنے دے رہا ہے، مجھے دفتر میں بیٹھ کے فلاں کام کرنا ہے مثلا، میں وقت نہیں ہے تو میں اور بات کو پھیلانا نہیں چاہتا۔ اجازت الگ چیز ہے، مگر شہزادی کی خوشی دیکھیے، رضائے زہرا، موضوع یاد رکھیے، رضائے زہرا، اتنا خوش ہے، اتنا خوش ہے کہ اگر عید الزہرا مناتے ہیں شہزادی کی خوشی کی وجہ سے تو یہ بھی شہزادی ہی کی خوشی ہے۔ خیر اس معیار کی تو نہیں ہے، اس لیول کی تو نہیں، لیکن یہ بھی شہزادی کی خوشی۔ بابا یہ تقسیم کار کر کے گئے۔ ایک بات چھوٹی سی اس لیے عرض کر دوں کہ کسی کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی۔ کچھ تاریخوں میں یہ آتا ہے کہ شہزادی جو گھر کے کام کرتی تھی ان میں ایک یہ تھا کنویں سے پانی بھر کے لاتی تھی۔ اب ذہن میں کیا خیال ہے کہ وہ کنواں ہوگا کہیں باہر سڑک پہ کسی باغ میں کہیں، وہاں سے شہزادی پانی بھر کے لاتی۔ پہلے زمانے میں تو عمومی طریقہ تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں کنویں کھودواتے تھے، وہی پانی کی سپلائی تھی۔ اور شہزادی کے ہاں تو خاص تاریخ میں لکھا، آج بھی آپ انٹرنیٹ پہ جائیے اور سرچ کیجئے یوٹیوب پر کہ اولڈسٹ پکچر آف مسجد النبوی، تو جو پکچر آپ کے سامنے آئے گی اس میں کھجور کا درخت نظر آ رہا ہوگا، شہزادی کا حجرہ، یہ درخت اس میں، اور وہیں کنواں تھا۔ جہاں کھجور کا درخت ہوتا ہے اس کے اندر ہی ایک کنواں، وہیں بھی ایک کنواں کھودا جاتا ہے، تو وہ بھی گھر کے اندر تھی، گھر کے باہر نہیں تھی۔ نکلنا حرام ہے کہ حرام نہیں، میں فقہی مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، ہاں وہ تو واضح ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نکلنا حرام ہے، اس میں تو کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن شہزادی کی خوشی، رضائے زہرا۔ پرسوں میں نے ایک جملہ کہا تھا، آج اسی جملے کا دوسرا حصہ۔ پرسوں میں نے کہا تھا کہ روتے روتے اگر کوئی ہنسنے لگے تو وہ کتنی اہم بات ہوگی جس کی خاطر فاطمہ جیسی بیٹی رسول جیسے باپ کا ماتم روک دے۔ اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ میت لے کے جانے والا میرا مولا میت کو چھوڑ کے واپس آ جائے، کتنی اہم بات ہوگی جس کے لیے علی جیسا امام فاطمہ جیسی معصومہ کی میت کو چھوڑ دے۔ معمولی بات نہیں ہے، علی جیسا امام فاطمہ جیسی معصومہ کے جنازے کو چھوڑ کے آ رہا، کوئی اتنا ہی اہم مسئلہ ہوگا۔ اور یہ مسئلہ کیا تھا کہ جیسے ہی یہ جنازہ گھر سے باہر نکلا، ننھی زینب جن کی عمر اس وقت 5 اور 6 کے بیچ میں تھی،
ایک مرتبہ ماں کی میت کو باہر جاتے دیکھا، روتے روتے گھر کے دروازے سے ایک قدم باہر آ گئی، صرف ایک قدم ہی رک گئی، ایک قدم باہر آ گئی۔ رات کا اندھیرا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا چاند کی بھی وہ تاریخیں نہیں ہیں، اور زینب کبریٰ ہے جو اس حالت میں بھی پورے حجاب کے ساتھ ہے۔ بھئی جب میدان کربلا میں ننھی سکینہ جلتے ہوئے کرتے کے درمیان اپنے حجاب کا خیال رکھ رہی ہے، تو یہ تو زینب ہے جو سکینہ کی بھی شہزادی ہے اور سکینہ سے عمر میں بھی بڑی ہے، رتبے میں بھی بڑی ہے، تو حجاب کے ساتھ ہیں، پورا حجاب ہے۔ عمر وہ ہے کہ شرعاً حجاب واجب نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے، گھر سے بھی صرف ایک قدم باہر نکلی ہے، اماں اماں اپنی بیٹی کو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ بس جیسے ہی علی کے کان میں زینب کی یہ فریاد آئی، حسن بیٹا، حسین بیٹا، فاطمہ کی میت کو لے کے چلو، میں ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کے واپس آئے، زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی مجھے پتا ہے تجھے بہت بڑا غم ہوا ہے، بہت بڑا صدمہ تیرے اوپر نازل ہوا ہے، لیکن بیٹی ابھی تیرا غیرت مند باپ زندہ ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی زندگی میں اس کی بیٹی گھر سے باہر آ جائے، بیٹی گھر میں چلی جا۔ زینب گھر میں گئی، تب علی آئے میت پر، بتا دیا کہ زینب کا پردہ اتنا اہم ہے کہ اس کی خاطر علی فاطمہ کے جنازے کو چھوڑ رہا ہے۔